میں ایک سبزی والے کا واقعہ سناتا ہوں نا اکثر, نہیں وہ چونے والا سبزی والا نہیں, وہ تو بہت ہی عزت دار آدمی تھا, خاندانی. یہاں ایک سبزی والا ہوا کرتا تھا, پتہ نہیں 10-12 سال سے کہاں غائب ہے, غریب آدمی سبزی بیچتا تھا. یہ واقعہ میں نے کئی بار سنایا ہے, لیکن ہے بڑا خاندانی واقعہ. میں وہاں اس کے پاس اکثر جا کے بیٹھا کرتا تھا, بڑا نیک شریف آدمی تھا اور بڑی محنت کرتا تھا, وہ عزت دار تھا. مجھے بڑا اس سے دوستی ہو گئی, 10-12 سال پرانی بات ہے. اکثر میں وہاں جا کے بیٹھتا, ہم چائے وائے پیتے. میری ویسے ہی اس سے میرا کوئی لین دین نہیں تھا, بس مجھے ویسے ہی گپ شپ کے یار بڑا اس کی باتیں میں بڑا مزہ تھا. یہاں KPK سے تعلق تھا اس کا, اردو بھی بیچارہ پشتو آتی تھی تو اردو ٹوٹی پھوٹی بولتا تھا. ایک دن کیا ہوا, میں بیٹھا ہوا ہوں 10-15 منٹ نا, میں اس کے پاس جا کے بیٹھتا تھا. میں بیٹھا ہوں, ایک خاتون آئی اور انہوں نے اسے کہا کہ تم نے جھوٹ بول کے یہ سبزی دی ہے مجھے. تو اس نے کہا کہ باجی یہ سبزی غلطی سے چلی گئی ہوگی آپ کے پاس, تھوڑا سا اس میں داغ واغ لگا ہوا تھا, تو میں کوئی دھوکے باز آدمی نہیں ہوں, کوئی بات نہیں, چینج کر دیتا ہوں میں. اچھا وہ روزانہ کی کسٹمر تھیں اس کی, روزانہ کے کسٹمر کو تو انسان کبھی بھی بولو کبھی بھی نہیں چھوڑتا. وہ تو سر پہ جوتے بھی لگایا, کہتا نہیں سبزی مجھ سے ہی لیا کرو, میں جوتے کھا لوں گا, کیونکہ پیسہ ہے نا, عزت کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اس خاتون نے پھر کہا کہ نہیں تم نے جھوٹ بولا تھا, یا پتہ نہیں چور کا لفظ استعمال کیا یا جھوٹ بولا تھا, تم چور ہو یا جھوٹے ہو, کچھ اس طرح بولا. اس نے پھر کہا کہ باجی دیکھو یہ غلطی سے سبزی خراب چلی گئی ہے, میں ایسا ہوں نہیں, آپ یہ رکھ دیں میں دوسری دے دیتا ہوں. تیسری دفعہ جب اس نے کہا نا کہ تم نے جھوٹ بولا تھا, اس نے کہا اب سبزی آپ کو نہیں ملے گی. حالانکہ غریب آدمی اپنے مستقل کسٹمر کو کبھی بھی بولو نہیں چھوڑتا. اس نے کہا میں نے اگر جھوٹ بول کے سبزی بیچنی ہوتی تو میں سبزی نہیں بیچتا, اگر میں نے حرام کمانا ہوتا نا تو پھر میں یہاں محنت نہیں کرتا. اب وہ خاتون کو لگا کہ اس کو تو غصہ آ گیا ہے, تو وہ معافی مانگنے لگی. اس نے کہا نو معافی. اس نے کہا معافی وافی نہیں ہے, بس جاؤ, میٹر شارٹ ہو گیا ہمارا. اب وہ بیچاری پیچھے پڑی ہوئی ہے, دیکھ چل چھوڑ دے یار تو یہ رکھ لے بس کوئی بات نہیں. اس نے کہا نہیں, تم نے مجھے بولا کہ جھوٹ بولتا ہوں میں چور ہوں, اب نہیں ملے گی. وہ بھائی اس نے حد کر دی, لیکن یہ بھی اڑ گیا. بظاہر آپ کو لگے گا یہ سبزی والا بد اخلاق تھا, لیکن مجھے لگا کہ یہ آدمی اس کا بلڈ کیا ہے, یہ کسی خاندانی باپ کا خاندانی بیٹا ہے. نہیں آ رہی بات, یہ تھوڑی کہ کچھ بھی بول دو. اب دیکھو آدمی جو سچی مچی کا جھوٹا یا چور ہوتا ہے نا, اسے جب بول دو چور ہے تو ایک دم مصنوعی غصہ آئے گا اس کو, مصنوعی مجھے چور بولا. اندر اندر سے خوش ہو رہا ہوگا کہ آپ جیسے ایک وہ چور کو پکڑ کے لایا گیا نا عدالت میں, تو جج نے غصے سے اس کو بولا کہ تم نے کمبخت اتنی خوبصورتی سے اتنے روپے چرائے ہیں کہ کسی کو کان و کان بھی خبر نہ ہوئی. کہہ رہے شکریہ سر, آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے فن کی اتنی بہترین انداز میں تعریف کی ہے. جج صاحب آپ کا بہت شکریہ, پہلے, ورنہ آج کل سب اناڑی کہتے تھے مجھے, آپ پہلے آدمی ہیں جو اس کرسی پہ بیٹھ کے میرے فن کی تعریف کر رہے ہیں. تو جو چور ہوتا ہے اس کو تھوڑی اس سے کہ اس کو کوئی چور بول دے, جو نہیں ہوتا اس کے لیے تانا بہت برا. تو میرے بھائی اگر آپ بھیکاری نہیں ہو, اگر آپ پیسوں کے معاملے میں 2 نمبر نہیں ہو, تو لوگوں کو وقت پہ ان کی پیمنٹ بولو نا دے دیا کرو. کرایہ دار ہو تو مالک مکان کو پہلی تاریخ کو خود اچھے بچوں کی طرح فون کر کے پیمنٹ دے دیا کرو کہ اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیج دیں, میں اس میں خود ہی ٹرانسفر کر رہا ہوں. خود آپ کی ذمہ داری ہے یہ, وہ نہیں پیچھے پڑا رہے جیسے وہ بھکاری نہیں پڑے رہتے گھنٹیاں بجا کے, ابے نکل یار 6 تاریخ ہو گئی, 7 تاریخ ہو گئی, 8 تاریخ ہو گئی, اور آپ پیچھے پڑے ہوئے ہو. آپ بولے تو پہلی تاریخ ہوتی ہے اور کم بخت گھر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہو, تم گزارا نہیں ہوتا, تم لینڈ لارڈ ہو, تمہیں کیا ضرورت ہے. تو یہ نصیحتیں نہیں کیا کرو اس کو. لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ کرایہ دار جو ہے نا, مالک مکان کرایہ داروں پہ ظلم کرتے ہیں. میری رپورٹ اس کے بالکل برعکس ہے. ظلم کرایہ دار مالک مکان کے گھر کی, حالانکہ میرا ذاتی گھر نہیں ہے, نہ میرا کوئی ذاتی گھر ہوگا تو کرائے پہ دوں گا نا, میں تو خود کرایہ دار ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کرایہ دار مالک مکان کے گھر کی ایسی واٹ لگا کے جاتا ہے کہ جتنا کرایہ اس مالک مکان نے 5 سالوں میں وصول کیا ہے نا, سارا اس گھر کی ریپیئرنگ میں لگ جاتا ہے. کیونکہ امانتوں میں خیانت کرنے میں بہت مزہ آتا ہے آج کل. آپ یہ کرایہ دار یہ سمجھ کے استعمال نہیں کرتا کہ میرا گھر ہے, پھر کلر بھی اسی سے کروا رہا ہوگا, ٹھیک ہے نا, 5 سال ہو گئے کلر نہیں کیا, تو سارا کام الٹا چل رہا ہے معاشرے میں. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میرے بھائی, دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے وہی اصول ہیں جو قرآن نے بیان کیے.